چھٹے ہوئے قافلے کا شام میں داخلہ۔ کوفے سے ہوتے ہوئے اس قافلے کو شام لایا گیا۔ شام کی گلی کوچوں کو سجایا گیا، گلی کو ایسے سجایا گیا جیسے جشن کا سماں ہو۔ یزید کے دربار میں اس قافلے کو کھڑا کر دیا اور اتنی دیر کھڑا کیا گیا کہ پاؤں میں ورم آ گئے، اس لیے کہ یزید کا دربار سجایا جا رہا تھا۔ یزید اپنی فتح کا جشن بڑی شان و شوکت سے منانا چاہتا تھا کہ دنیا یاد رکھے کہ حسین کو شکست ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا۔ یزید شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ دربار یزید میں حضرت امام زین العابدین نے خطبہ دیا تو درباریوں میں ہلچل مچ گئی، شور شروع ہو گیا۔ یزید نے ان کو خاموش کروانے کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر! مولا خاموش ہو گئے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو میرے مولا نے کہا، اے یزید تو بتا، یہ تو سمجھ رہا ہے کہ تیری جیت ہو گئی ہے، لیکن یہ بتا آج تیرے دربار میں کس جد کا نام لیا جا رہا ہے، تیرے یا میرے جد کا؟ دربار یزید میں 700 لوگوں کا مجمع کا سارا شرم سے جھکا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جھرتے، بازو اور گلے رسی سے چھل رہے تھے، مگر پھر بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے بیٹھے تھے، رسی میں باندھے، سامنے سادات کھڑے تھے۔ یزید اپنی فتح کے نشے میں مست ہو کر تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تخت میں سر حسین آیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا کے دندان مبارک سے گستاخی کرنا شروع کر دی اور بار بار دانتوں پر چھڑی کو پھیرتا۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا جناب سیدہ حضرت زینب سے رہا نہ گیا۔ بھائی کی یہ حالت دیکھی ایک مرتبہ شہزادی کو جلال آیا اور کھڑے ہو کر دربار یزید میں اس طرح خطبہ دیا، تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا مالک ہے، اور درود و سلام ہو اہل بیت رسول پر۔ کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی ہنسی مذاق اڑاتے تھے۔ جو یزید زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا۔ مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا، پھر تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ تو اہل و عیال جس سے تیرے ہاتھوں سے دو چار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید تو اس غلط فہمی کی وجہ سے تیرا ناک اور اوپر چڑھ گئی ہو۔ غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، تیری ظالمانہ حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے۔ ہو سکتا ہے تو یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کے عالم میں ہماری حکومت میں تجھے بغیر خطرے کے پھیل کے اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور مان مانی کرنے کا یہ موقع دیا۔ ٹھہر یزید، ٹھہر، تو ایک سانس لے لے اور پھر دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو اپنے رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے۔ کفر کی راہ اپنانے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کی مہلت دیے جاتے ہیں اور ان کے حق میں کوئی بہتری ہے، ہم تو صرف ان کو موقع دے رہے ہیں وہ خوب جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں، بعد کہ ان کے لیے ذلت امیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے جائے، یہی عدل ہے، اس کو کیا انصاف کہتے ہیں؟ تیری تو عورتیں اور کنیز پردوں میں ہیں اور نبی کی صاحبزادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ اور برہنہ اور ایک شہر سے دوسرے شہر جگہ جگہ لے جایا۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالتوں کو پہنچایا۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتے ہیں وہاں تیرے تماشوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، راہ منزل، جوک در جوک، دور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمیتی، نہ دوست، نہ نگہبان، ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والے سے ہو، اس سے کسی روحیت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جن کا گوشت پوشت ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا ان کے دلوں میں ہمارے لیے نرم گوشہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟
جو اہل بیت کی عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو، اس سے کب یہ امید کی جا سکتی ہے وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر کہتا ہے میرے اسلاف ہوتے مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے اور کہتے یزید تیرے دستے بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہتا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح، بے ادب اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے وہ جوانوں کے جنت کا سردار ہے۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیاروں کا خون بہا کر اور حضرت عبدالمطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کو آواز دے رہا ہے، اور آن قریب تو اسی گھاٹی میں اترنے والا ہے۔ جب تو اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ جائے گا تو تیرا دل چاہے گا، نہ زبان میں سکت ہوگی نہ ہونٹوں کو جنبش، جو کہنا ہے وہ نہ کہہ سکے گا، جو کیا ہے وہ نہ کرتا۔ پروردگار ان ظالموں کے منہ سے ہمارا حق دلا دے اور ان ستمگروں سے ہمارے بدلے چکا دے جن لوگوں نے ہمارے خون بہایا ہے، ہمارے جفاکشوں کا خون بہا ہے، ان پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اے یزید، تو نے خود ہی اپنی خال نوچی، بہت جلد وقت آنے والا ہے تجھے اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نے اللہ کے رسول کے خاندان پر بڑا ظلم کیا یزید۔ جب تو اپنے ذلت امیز رویے کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے، اس دن خدا کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ ہمیں حق دلاتا ہے اس پیدا کرنے والے کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ اصل میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ سن یزید سن، بس اتنا جاننا تیرے لیے کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے، جبرائیل امین مدد کریں گے۔ ہاں، وہ لوگ بھی یہ اپنا انجام دیکھ لیں جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے اس جگہ تک پہنچایا اور پھر اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے گردنوں پر مسلط کر دیا۔ جب حساب کتاب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ زیادتیاں کرتے ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے، اور اسی لمحے بھی واضح ہو جائے گا کہ کیسے بدترین جگہ دی گئی ہے۔ اے یزید، وہ زمانہ کا انقلاب آئے گا تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے پر مجھے مجبور ہونا پڑا، تجھے میں بہت چھوٹا اور بے وقت سمجھتا ہوں، البتہ تیری سرزنش تجھ کو بڑا کام اور تیری ملامت کو بد قرار دیتی ہے۔ تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ یہ ہے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، کس قدر حیرت کا مقام ہے، دشمنوں کے آستینوں سے ہمارے شہیدوں کا خون ٹپک رہا ہے اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوشت کے نشان موجود ہیں۔ اے یزید، ہمیں جنگی قیدی بنا کے کچھ حاصل کر لیا، یاد رکھ کل تجھے اس کے معاملے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات نہ بھولنا تمہیں اپنے اعمال کی صورت میں بھیجے گئے، بس تو وہی پائے گا۔ رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، ہم اللہ کے سوا نہ کسی سے اپنا حال کہتے ہیں نہ کسی کے پاس فریاد کرنے والے ہیں، صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔